السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، رب یسر ولا تعسر فتمم بالخیر۔ خداوند متعال ہمیں علوم اہل بیت کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تمام احباب کو ایک مرتبہ پھر آج کی اس محفل اور اس جلسہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند متعال انشاءاللہ ہماری آج کی اس نشست کو بھی اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں ان لمحات میں فکر کرنے کی اور سوچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم لوگ بہتر انداز میں انسانی مراحل اور تکامل کو طے کر سکیں۔ اگر آپ تمام احباب میری آواز کو سن پا رہے ہیں تو ایک دفعہ ایک لکھ کے انٹر کیجیے گا تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگ میری آواز کو صحیح سن پا رہے ہیں۔ قبل از اس کے کہ ہم لوگ اپنی بحث کا آغاز کریں، جو گزشتہ ہم لوگوں نے بحث کی تھی اس کو ہم لوگوں نے یہاں تک پہنچایا تھا کہ ہم لوگ معرفت الہی کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور آیا یہ معرفت ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کون کون سے راستوں سے ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے جو گفتگو کی اس میں ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ انسان کے سامنے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ اس کا اندرونی راستہ ہے، یعنی اگر انسان اپنے وجود میں اور اپنے اندر اور اپنی ذات میں اگر جھانکتا ہے تو وہاں سے وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ صاحب قدرت ہے، صاحب وصیت ہے، صاحب علم۔ اور اس پہ ہم لوگوں نے کافی دلائل اور شواہد آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے بعد دوسرا جو راستہ تھا خدا کی معرفت کا، وہ بیرونی راستہ تھا کہ ہم انسان اپنے سے باہر آیا خداوند متعال کو پہچان سکتے ہیں اور اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو کل ہم لوگوں نے آپ کے خدمت میں اس سلسلے میں چند ایک باتیں ہیں کہ جب ہم لوگ اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہر زندہ مخلوق کے عالم وجود میں آنے اور باقی رہنے کے لیے کچھ خاص قوانین اور حالات کو ایک سلسلے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی وجود میں چیز نہیں آ سکتی مگر یہ کہ خاص شرائط اور خاص قوانین جو ہے اس کے اوپر جو حاکم ہیں اس کی بدولت وہ وجود میں آتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ جو موجودات وجود میں آتے ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف تاثیرات رکھتی ہیں، مختلف قسم کی ہیں۔ شاید بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مخالف ہوں، جیسے آگ اور پانی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو مخالف چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے ہم آہنگ ہوں کہ ایک ہدف تک پہنچ رہی ہیں؟ لہٰذا تمام موجودات اپنی مخصوص جداگانہ تاثیر رکھتی ہیں۔ اور تیسری بات ہم لوگوں نے یہ کی تھی کہ یہ جو زندہ موجودات ہیں یہ تمام اعضاء کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی منظم رابطہ ہے، ایسا رابطہ کہ وہی چیزیں جو مخالف ہیں وہ منظم طور پہ ایسے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں کہ ایک خاص ہدف کو جو ہے وہ اچیو کرتی ہیں اور اس تک پہنچتی ہیں۔ اب یہی نظام کائنات پر اگر ہم لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کائنات پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے اوپر آشکار ہو جاتی ہے کہ نہ صرف زندہ موجودات کے اعضاء اور جسم بلکہ پوری دنیا کی دوسری مخلوقات بھی آپس میں ایک خاص قسم کے ارتباط اور نظم اور ہمانگی پائی جاتی ہے۔ بس اس کائنات میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نظم حاکم ہے۔ اس نظم سے ہماری عقل جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ یہ جو نظم و ضبط ہے، ہر نظم و ضبط کے پیچھے ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ ایک ناظم کا ہونا ضروری ہے، کوئی ناظم ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے۔ کیونکہ ہماری عقل جہاں پہ بھی دیکھتی ہے کہ کوئی منظم چیز موجود ہے تو وہ اس کے ساتھ اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ
کوئی نہ کوئی اس کے بنانے والا موجود ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بخود ہی یہ چیز وجود میں آ گئی ہو. اور پھر اسی طرح سے ہم لوگوں نے تھیوری آف پروبیبلٹی یا حساب احتمالات کی بنیاد پہ ہم لوگوں نے کہا تھا کہ حساب احتمالات کی بنیاد پہ بھی چونکہ اتنے زیادہ آپشنز ہیں تو ممکن نہیں ہے ایک چیز جو ہے وہ اس طرح سے وجود میں آ گئی. اور اگر جتنی پاسبلٹیز زیادہ ہوتی چلی جائیں گی اتنا ہی ایک ایسا دقیق اور منظم نظام کہ جو خود بخود ہی وجود میں آ جائے اس کا ہونا ناممکن ہے. لہٰذا کوئی ہے کو عقل و شعور اور باشعور وجود کے جو اس پورے نظام کو جو وہ چلا رہا ہے. یہ ہم لوگوں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا. ایک یہاں پہ اشکال ہمارے ایک دوست نے مطرح کیا تھا کہ آیا نظریہ ڈارون آیا اس نظم کو جو ہے اس جو برہان ہم لوگوں نے آپ کی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کی اس کے ساتھ کیسے سازگاری رکھتا ہے. تو نظریہ ڈارون در حقیقت کیا کہتا ہے؟ نظریہ ڈارون یہ کہتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف چیزیں ایک سیل سے وجود میں آئی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہوتی رہیں اور تبدل آتا ہے ان کے اندر چینج آتی ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے ایک جہش یا ایک جمپ یا ایک جمپنگ جین جو ہے وہ وجود میں آتا ہے جس کے اندر مختلف قسم کی اور خصوصیات پائی جاتی ہیں اور پھر اس سے نسل جو وہ آگے بڑھتی ہے. تو اگر فرض کریں ہم اس نظریے کو مان بھی لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نظریہ ہے، یہ ایک تھیوری ہے اور اس کے مقابل اور بہت ساری تھیوریز جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. لہٰذا یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو 100% ایسا ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک تھیوری ہے اور اس کے مخالف اور بہت ساری تھیوریز ہیں. لہٰذا جب تک یہ تھیوری ہے یہ کنفرم ہو جائے اور آ کے اپنے آپ کو ثابت کرے اس وقت تک یہ اس طرح سے ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، ایک سائنٹیفک نظریہ اور لا نہیں بن سکتا. لہٰذا یہ ایک تھیوری ہے. بہرحال فرض کریں اگر ہم لوگ اس کو مان بھی لیتے ہیں تو دوسرے مرحلے میں جو یہ کہتا ہے، جو یہ نظریہ کہتا ہے، تو ہم لوگ اس کو اس برہان نظم کے ساتھ بھی کیا کر سکتے ہیں، سازگار دیکھ سکتے ہیں. کہ مثلا یہی بحث جو ہم لوگ اٹھا کے کہاں پہ لے جاتے ہیں، اس سیل پہ لے جاتے ہیں کہ بالآخر اس سیل کو کون وجود میں لایا ہے اور اس صانع نے، اس بنانے والے نے بالآخر یہ ایک سسٹم کے مطابق اس کو ڈرا کیا ہے. اور بشریت وہ جو جس کو آپ جمپنگ جن کہہ رہے ہیں، جمپ کر رہے ہیں، جہش کہہ رہے ہیں، اس کو آپ جو وہ کیلکولیٹ نہیں کر پائے ابھی تک. انسانیت اور بشریت اس کو جو ہے وہ آبزرو نہیں کر پائی اپنے تجربے کے ذریعے سے صحیح طرح سے، صحیح مشاہدہ، اور اس کو کیلکولیٹ نہیں کر پائی اور ان عوامل اور علل کو جو وہ سمجھ نہیں پائی. ہو سکتا ہے کل علم ہمارا رشد کرے، ترقی کرے اور ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ یہ جس کو آپ جہش کہہ رہے تھے یا جمپ کہہ رہے تھے کہ وہ جو سیلز ہیں وہ ایک سیل اپنے اس طبیعی راستے کو طے کرتے ہوئے ایک جمپ کیا ہے اور ایک نئی چیز جو وجود میں آ گئی ہے، ایک علیحدہ خصوصیات اس موجود کے اندر آ گئی ہیں. تو یہ کل جو ہے اس کو جب ہم لوگ آبزرو کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جس کو آپ کہہ رہے تھے وہ ان قوانین کے تحت ہو اور قوانین کے مطابق ہو. اسی طرح سے اگر فرض کریں یہ سوالات، یہ ڈارون کا جو نظریہ ہے، یہ اگر فرض کریں اس برہان کے اوپر اور اس دلیل کے اوپر اگر وارد بھی ہو اگر اشکال، تو بعد میں ہم لوگ ہمارے پاس اور بہت سارے دلائل ہیں. اس کے علاوہ ایک برہان نظم میں اگر نہیں کیا جا سکتا اور اس بات خدا کیا جا سکتا. یہ ایک کلاسیکل اور سادہ سی مثال تھی جو عام فہم ہے تمام انسانوں کے لیے. لہٰذا ہم لوگ یہاں سے اس عام فہم دلیل کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی. آج مزید اسی کے اوپر تھوڑی سی ہم لوگ بات کرتے ہیں، اس نظم کے اوپر ہی چند ایک مثالیں جو ہیں وہ نظام کائنات میں سے آپ کی خدمت میں ہم لوگ پیش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اس نظم کو اور اس عجائبات کو جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں اس کی طرف جو وہ متوجہ ہو سکیں. اگر ہم لوگ کائنات کے ذرے ذرے سے نظم و ضبط، منصوبہ بندی اور اس کی تخلیق کے مقصد کا
دیکھتے ہیں کہ اظہار ہوتا ہے جب ہم کائنات کے کسی ایک ذرے کو اگر اٹھا دیں، ایک ذرے کو، بلکہ ایک ذرے کے اندر آپ چلے جائیں اور اس کے بھی اندر چلے جائیں اور اس کو توڑتے چلے جائیں، تو پھر بھی جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے بشریت کی، وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ عجیب ایک نظم موجود ہے. یعنی ایک ذرے کے اندر اگر آپ چلے جائیں تب بھی، اور اس ذرے سے اگر باہر آتے چلے جائیں اور پوری کہکشاؤں، گلیکسیز، سیٹ آف گلیکسیز، اور اس سے باہر چلے جائیں بیونڈ دا باؤنڈریز، جہاں تک انسانیت اور بشریت جا سکتی ہے وہاں تک چلے جائیں، تو آپ کو ہر جگہ پہ نظم ہی نظم نظر آئے. ہر جگہ پہ آپ کو دقائق اور ظرائف نظر آئیں گے، اور انسان مبہوت، اور انسان جو ہے وہ سردرگم اور حیرت زدہ نظر آئے گا کہ یہ کیا عجیب کائنات ہے جس میں عجیب و غریب قسم کے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے ہیں، عجیب و غریب قسم کا نظم پایا جاتا ہے. اگر وہ مثلا فرض کریں ایٹم کو، جس کو کل تک انسان کہتا تھا ایٹم یعنی نشکن، یعنی اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اور اس کو بنیادی اکائی سمجھتا رہا، اس کو بھی انسان نے جب توڑا، اس کے اندر کیا، تو اس کے اندر جا کے اس نے دیکھا کہ ایک نیوکلس ہے، اس نیوکلس کے اندر کیا ہے، پوری دنیا ہے، پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں. اور پھر اس کو توڑا، اس کے اندر گئے، اور جہاں تک پہنچ سکا انسان، وہ بھی ابھی تک وہ کیپچر نہیں کر پا رہا، وگرنہ اس کو اگر کیپچر کر کے اس کو بھی توڑ کے اندر جائے گا تو وہاں پہ بھی اس کو، یعنی ایک ایسی لامتناہی دنیا موجود ہے کہ جو اپنے ایک خاص نظم کے تحت حرکت کر رہی ہے. لہٰذا جب بھی ہم کسی پارٹیکل کو، کسی سیل کو دیکھتے ہیں اور کسی ایٹم کو دیکھتے ہیں، تو مختلف قسم کے ایٹمز ہمارے پاس موجود ہیں اور مختلف قسم کے سیلز موجود ہیں، عناصر موجود ہیں، اور ہر ایک کا اپنا جو ہے وہ ریڈیس نیوکلس ہے، اور اپنے اس کے پروٹونز ہیں، اپنے اس کے نیوٹرونز ہیں. یعنی وہ ایک خاص قواعد کے تحت جو وہ پوری کائنات حرکت کرے. لہٰذا ہم لوگ جب اس پوری دنیا کو اور کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف جو ہے وہ نظم ہی نظم نظر آتا ہے. اور یہی جو جس کو ہم لوگ سائنس کہہ رہے ہیں، اس کی بدولت ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو پہلے والا انسان جو وہ اس طرح سے اپنی کھلی آنکھوں کے ذریعے سے نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور فرضیات کی بنیاد پہ وہ آگے بڑھا. تو ہم لوگوں نے مائکروسکوپس اور اس طرح سے دیگر جو چیزیں ہیں، ٹیلیسکوپس، اس کے ذریعے سے کائنات کے مختلف رازوں کو جو وہ منکشف کیا، اور دیکھنے کی صلاحیت ہم لوگوں نے اس کھلی آنکھ سے جو وہ پیدا کر لی. تو ہمیں کیا نظر آتا ہے، بہت سارے اسرار اور رموز ہمارے سامنے جو وہ کھل کے نظر آتے ہیں، اور یہ خود اس نظم اور دقیق منصوبہ بندی اور تخلیق کے مقاصد کے اوپر جو ہے وہ ہمیں رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں متوجہ کرتا ہے. لہٰذا اگر ہم لوگ سائنسی ان چیزوں کو، اگر سائنس کی صحیح فاؤنڈیشنز کی طرف متوجہ رہیں اور اس میں اس کائنات کے مبدا اور توحید کو ساتھ اس کے دیکھیں، تو ہمیں ہر چیز جو ہے وہ توحید کا ایک صفحہ اور ایک پیج جو وہ نظر آئے گا، اور اس میں ہم لوگ دیکھ سکیں گے کہ اس کائنات کے جو بنانے والا ہے اس کی عظمتوں کو ہم لوگ جو وہ سمجھ سکیں گے، اور اس کی توحید کو، اور اس کی عقل و دانش و بصیرت و اس کی قدرت کو جو وہ ہم لوگ درک کرنے کے قابل ہو سکیں گے. لہٰذا چند ایک چیزوں کی طرف، چند ایک مثالیں ہم لوگ اسی کائنات میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. مثلا اگر ہم لوگ اسی انسان کے اس پورے سسٹم کے اندر سے البتہ آنکھ کو دیکھیں تو وہ خود ایک دنیا حیرت ہے، اگر کان کو دیکھیں تو وہ خود ایک عجائب کی دنیا ہے، اگر نظام انہضام کو دیکھیں تو وہ خود انسان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتا ہے. اور اسی کے بارے میں مولا کائنات امیر المومنین نے کہا تھا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پہ کہ جو کیا کرتا ہے، ایک جھلی سے دیکھتا ہے، اور ایک ہلکی سی ہڈی سے جو کیا کرتا ہے، سنتا ہے، اور ایک لوتھڑے سے جو وہ بولتا ہے. یہ قابل تعجب ہے. خوب اسی تعجب میں سے ایک اور چیز اگر ہم لوگ قابل تعجب جس کے اوپر انسان جو واقعا غور و فکر کرے تو برتہ حیرت میں جو وہ گم ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے، وہ انسان کی کھوپڑی کے اندر، انسان کے اس سر میں ایک خاکستری رنگ کا جو وہ مادہ ہے جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں، دماغ کہتے ہیں.
اب یہ دماغ ہمارے جسم کا سب سے اہم اور پیچیدہ ترین کیا ہے؟ مشینری ہے یا سسٹم ہے یا چیز ہے کہ جو ہمارے اس جسم کے اندر موجود ہے. یہی چھوٹی سی چیز جس کو ہم لوگ دماغ کہتے ہیں، یہ ہمارے پورے بدن کو کیا کرتی ہے؟ کنٹرول کرتی ہے. اور لہٰذا اگر اس نظم کے اندر اور اس دماغ کے اندر اگر تھوڑا سا بھی ڈیمیج ہو جائے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا پوری یہ باڈی کام کرنا چھوڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ بہت دفعہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا یا ریسرچ کی ہوگی کہ فلاں شخص جو ہے اس کو چوٹ لگی، گرا اور وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھا. اچھا، اگر انسان گرا ہے اور اس کا تھوڑا سا وہ بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ باوجود اس کے کہ آپ جب اس کو دیکھیں گے اس کی باڈی بالکل صحیح ہے، اس کے گردش خون بالکل صحیح کام کر رہا ہے، اس کے اعضاء بالکل صحیح کام کر رہے ہیں، اس کی باقی ساری چیزیں صحیح کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے دماغ پہ چوٹ پڑی ہے تو وہ ساری چیزیں بھول گیا. حتیٰ شاید اپنا نام بھول جائے، اپنے والدین کو بھول جائے، اپنے گھر کو بھول جائے، اپنی پرانی تمام چیزیں جو ہیں ان کو وہ کیا ہو جائے؟ بھول جائے. کیا ہوا ہے انسان؟ ہوا یہ کہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں لیکن صرف تھوڑی سی چوٹ کی وجہ سے اس دماغ کے اندر کچھ تبدیلی آنے سے وہ سب کچھ اپنا کھو بیٹھا ہے. اپنی تمام کی تمام چیزیں جو کچھ اس کے ذہن میں تھا وہ ساری کی ساری چیزیں بھول گیا ہے. حتیٰ اگر اس نے کچھ لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، کتابیں لکھی ہوں میں بھی، وہ ساری چیزیں بھول گیا ہے. اگر پینٹنگ کی ہے وہ بھول گیا ہے. اگر مثلا کوئی اور کام کیا ہے، کوئی ایجاد کی ہے تو اسے اب کوئی چیز یاد نہیں ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دماغی چوٹ کی وجہ سے وہ خلیے بیکار ہو گئے جو اس کے سوچنے سمجھنے کی طاقت اور اس کی یادداشت و حافظے میں ارتباط پیدا کرنے والی تاروں کا کام انجام دے رہا تھا. یعنی کچھ ہلکی سی تبدیلی اس کے اندر آئی. کتنا عجیب نظم ہے اس کے اندر کہ چھوٹی سی چیز اور اس نے پورے انسان کو معطل کر کے رکھ دیا. ایسے ہی جیسے مثلا پوری بجلی موجود ہے، لائٹ بھی آ رہی ہے، لیکن اس کا فیوز کیا ہو گیا ہے؟ اڑ گیا. گویا انسان کے وجود میں سے وہ فیوز اڑ گیا جس نے ساری چیزیں انسان کو بھلا دی. اب دماغ کا وہ ایک نقطہ جو معطل اور مفلوج ہو گیا تھا شاید سوئی کی نوک سے زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. اب لہٰذا یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل جو وہ چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ دماغ کا جو اعصابی نظام کا تعلق ہے وہ دو مختلف حصوں سے ہے. پہلا حصہ جو انسان کے ارادی نظام کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا جو غیر ارادی نظام کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی ہمارے بدن کی ارادی نظام جو ہے ہمارے بدن کی تمام اختیاری حرکات، مثلا ہم لوگ چلتے ہیں پھرتے ہیں، وہ اس کے تحت انجام پاتی ہیں. اور دوسرا جو غیر ارادی نظام ہے، جیسے مثلا ہمارا معدہ کام کرتا ہے، ہمارا دل کام کرتا ہے، اسی طرح سے دیگر ہمارے جو اعضاء کے فنکشنز ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں. اس کو کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہی دماغ ہمارا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا اس دماغ کا سب سے عجیب و غریب جو حصہ ہے اس کو ہم لوگ مغز کہتے ہیں. مغز انسان کے ہوش و حواس، ارادے اور شعور اور حافظہ کا کیا ہوتا ہے؟ مرکز ہوتا ہے. یہ مختصر لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغز دماغ کا سب سے اہم اور حساس ترین حصہ اور ہمارے اندرونی جذبات اور ذہنی رد عمل، مثلا جیسے ہمارا غصہ ہے، خوف ہے، اسی قسم کی دوسری جو کیفیات ہیں اس کا تعلق اسی حصے سے. لہٰذا اگر ایک جاندار کے اس مغز کو ہم لوگ نکال لیتے ہیں اور اس کے باقی تمام اعصاب جو ہیں وہ صحیح و سالم زندہ رہیں تو وہ زندہ رہے گا، لیکن اس کا جو فہم و شعور ہے وہ بالکل کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. یعنی وہ زندہ ہے لیکن وہ اس طرح سے ایکٹ نہیں کر سکتا جس طرح سے پورا اس کا سسٹم جو اس نے صحیح ایکٹ کرنا. مثلا اگر ہم لوگ ایکسپیریمنٹلی کبوتر کے اس مغز کو جو چھوٹا سا ہے، البتہ انسان کا بہت پیچیدہ ہے، لیکن اس کبوتر کا جو مغز ہے اس کو نکال لیتے ہیں، جو بھی اس کا ہے اس کو اگر نکال لیں تو کیا ہوگا؟ تجربہ کیا گیا اور اس کبوتر کے مغز کو نکال لیا گیا، وہ کبوتر کچھ دن زندہ رہا
اب اس کے سامنے دانا ڈالتے تھے، دانا ہی کھاتا تھا، اس کو اڑاتے تھے تو اب وہ اڑتا رہتا تھا، اور جب اس کے سامنے کوئی چیز آ جاتی تھی تو اسے ٹکرا کے وہ کیا ہو جاتا تھا، گر جاتا تھا. یعنی اب اس کو اترنے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ اڑا ہے تو دوبارہ اس کو واپس بھی اترنا ہے، جب تک یعنی اس کا سسٹم کیا ہو گیا ہے، اس طرح سے پراپرلی کام نہیں کر رہا. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی بقا کے لیے دانا چگنا. لہٰذا یہ چیز کیا ہے، یہ انسان کی دقیق ترین چیز ہے دماغ کے اندر، اس کا مغز. اسی طرح سے اس دماغ کا ایک حصہ کیا ہے، حافظہ، اس کی میموری ہے. اب یہ جو میموری ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے، مثلا بعض میموریز کوتاہ مدت ہیں، یعنی ٹیمپریری میموریز ہیں، بعض لمبے وہ میموری ہے. اسی دماغ کے اندر وہ جو میموری ہے اس کو آپ لوگ دیکھیں کہ ہمارے ذہن کے اندر جو حافظہ ہے وہ کتنی بڑی بڑی فائلز کو سٹور کر لیتا ہے. اور ہم لوگ ایک شخص کو جب دیکھتے ہیں تو پورا سکین کر لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ساری معلومات ودن پتہ نہیں کتنے حصے میں ہمارے ذہن کے وہ ساری چیزیں جو وہ آ جاتی ہیں، اور ہم لوگ فوراً جو ہے وہ ڈیسیژن کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا دوست ہے، یا دشمن ہے، یا ہمارا بہت ہی فیوریٹ ہے، یا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے کیسے برخورد کرنی ہے، کیسے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ریئیکٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے فوراً ذہن کے اندر جو وہ کیا آ جاتی ہیں. لہٰذا اگر ہم لوگ اسی چیز کو، یہ جو ہمارے ذہن کے اندر معلومات ہیں، اس کو اگر ہم لوگ پیج پہ لانا چاہیں تو شاید ہزاروں بلکہ کروڑوں صفحات جو وہ ہمیں لکھنا پڑے. اگر اس کی ریکارڈنگز کروانی پڑے تو شاید اگر پرانے زمانے میں تھے تو کیسٹیں ہم لوگ کہہ سکتے تھے، آج نئے زمانے میں تو پتہ نہیں کتنے ہی جی بی جو ہے وہ ڈاٹا اس کے لیے کیا ہوگا، ہمیں درکار ہوگا. شاید کتنی ہی ہارڈ ڈسکیں ہمیں اس کے لیے درکار ہوں، یا اگر سی ڈیز ہیں تو بہت زیادہ سی ڈیز کیا ہوں گی ہمیں درکار ہوں. لہٰذا اس ایک چھوٹے سے حصے میں ہماری کھوپڑی کے اندر وہ جو دماغ ہے، اور اس دماغ کے اندر بھی ایک چھوٹا سا حصہ وہ کیا ہے، وہ ہماری میموری ہے. جبکہ اس کے اندر جو معلومات کا ذخیرہ ہے وہ بے شمار ہے، شاید ہم لوگ اس کو درک بھی نہ کر سکیں کتنا ہے. اور پھر اس کے اندر جتنی سرعت عمل ہے، کتنی تیزی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، اور فوراً اس انفارمیشن کو نکال کے ہمارے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. کہ آج کے کمپیوٹرز مثلا اگر ہم لوگ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیں تو پھر بھی انسان کیا ہو جاتا ہے، ابھی تک انسان ان کمپیوٹر سے تیز جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے. لہٰذا جبکہ خود کمپیوٹر بھی کیا ہے، انسانی ہی تخلیق ہے. لہٰذا ہم لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو انسان کے اندر ایک دماغ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بے شعور طبیعت کس طرح سے ایک باشعور مخلوق، جس کو ہم لوگ دماغ کہہ رہے ہیں، باشعور چیزوں کی وہ تخلیق کر سکتا ہے. کیسے ایک بے شعور مادہ، یعنی ایسے ہی خود بخود ہی وہ چیز وجود میں آ جائے اور وہ ایسے دماغ کو جنریٹ کرے کہ وہ کیا کر سکتی ہے، بہت ساری کیلکولیشنز کر سکتی ہے، سمجھ بوجھ سکتی ہے، تعقل کر سکتی ہے، حفظ کر سکتی ہے. اب کیسے ایک بے شعور چیز باشعور چیز کو جو وجود میں لے کے آتی ہے. لہٰذا یہ جو ہم لوگوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ انسانی دماغ کی حیرت انگیز باریکیوں کے بارے میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اور ان میں سے متعدد جو ہیں وہ کتب اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا ہیں، نصاب کے طور پہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. یہ کیسے جو ہے ایک ایسی چیز کہ جو باشعور ہے، اس کو مادہ بے شعور نے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. یہ ایک پراسرار مشینری اور ایک پراسرار سسٹم ہے کہ جس کو، لہٰذا اس کے بارے میں قرآن مجید جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تمہارے وجود کے اندر خدا کی عظمت و بزرگی کی عظیم نشانیاں موجود ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ لہٰذا یہ جو عظیم نشانیاں انسان کے اپنے وجود کے اندر موجود ہیں، یہ انسان کو اس حیرت میں اور تعجب میں ڈال دیتی ہیں
اور سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ جس نے اس پورے نظام کو اور اس عجیب و غریب اور منظم نظام کو جو ہے وہ تخلیق کیا ہے اور وجود میں لایا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ اور مثال یہاں پہ لینا چاہیں تو کائنات کی ایک اور مثال وہ ہم لوگ چونکہ کرونا اور یہ ہے کہ یہ چمگادڑ سے جو ٹرانسفر ہوئی تو خود چمگادڑ کو ذرا ہم لوگ کیا کریں، اس میں غور و خوض کریں کہ خود یہ کیسا عجیب پرندہ ہے، ایک ایسی چیز، ایک ایسا موجود کہ جو دیکھتا نہیں لیکن سرعت کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے، اور دن کی روشنی تاریکی میں وہ اسی طرح سے دیکھتا ہے جس طرح سے ہم لوگ دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ وجود کیسے اس قابل ہوا، اس کے اندر وہ کون سا میکنزم ہے جس کے ذریعے سے وہ ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر کسی چمگادڑ کو دیکھتے ہیں تو یہ چمگادڑ، یہ پرندہ تاریکی میں اتنی ہی تیزی اور دلیری کے ساتھ حرکت کرتا ہے جتنی تیزی اور دلیری کے ساتھ ایک تیز رفتار کبوتر جو وہ دن میں کیا کرتا ہے، پرواز کرتا ہے۔ لہٰذا یہ قابل تعجب ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر اس کے پاس رکاوٹوں کا علم حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو اس جرأت سے ہرگز کیا نہیں کر سکتا تھا، پرواز نہیں کر سکتا۔ یعنی اس کے سامنے رکاوٹیں آئیں تو رکاوٹ سے کیا ہو جاتا ہے، ڈرنا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی رکاوٹیں اس کے سامنے آتی ہیں لیکن وہ اس کو دیکھ پاتا ہے۔ تو آپ لوگ سب لوگ آج سائنس کی دنیا نے ہمیں بہت ہی ہمارے لیے آسان کر دیا کہ چمگادڑ کی یہ جو عجیب و غریب خصوصیت ہے یہ ریڈار کی کیا ہے، خصوصیات سے مشابہ ہے۔ ریڈار کیا ہوتا ہے، سگنلز کو ٹرانسمٹ کرتا ہے اور وہ ساؤنڈ جو ہے وہ جاتی ہے، یہ لیئرز جو جاتی ہیں اور ٹکرا کے واپس آتی ہیں، اور اس کے واپس آنے سے پتہ چلتا ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ موجود ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا علم فزکس میں آواز کی بحث کے دوران آواز سے ماورا لہروں کا ذکر بھی ہم لوگ کیا ہے سنتے ہیں۔ یہ لہریں وہی لہریں ہیں کہ جن کی لمبائی، تکرار اور تعداد یعنی فریکوینسی اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے کان انہیں درک کرنے سے قاصر ہے، اس لیے ان لہروں کا نام ماورائے صوت رکھا گیا۔ یعنی اگر ہم لوگ بہت ساری ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ آوازیں اس وقت موجود ہیں، لیکن ہمارے کان کی خاص فریکوینسی ہے، اس فریکوینسی سے نہ اوپر نہ نیچے ہمارا کان جو وہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو ان کی فریکوینسی ڈفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ کیا کر سکتے ہیں، بہت ساری آوازوں کو سن سکتے ہیں یا سونگھنے کی صلاحیت ہے۔ مثلا جیسے کتا جو ہے وہ سونگھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سونگھنے کی ایک خاص، اس کو اگر اس کو فریکوینسی بھی کہیں تو اس سے وہ کیا ہے، ڈفرنٹ ہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سونگ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کیا کرتا ہے، یہ چمگادڑ ٹرانسمٹ کرتی ہے اور وہ لیئرز واپس آتی ہیں اور یہ اپنے کان سے سنتا ہے اور اس کو اس سے احساس ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح سے کہیں کہ یہ چمگادڑ کیا کرتی ہے، اپنے کان سے دیکھتی ہے۔ ابھی قابل تعجب ہے کہ ہم لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ اپنے کان سے دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اسی کے ذریعے سے انسان جو اس قابل ہوا کہ وہ کیا کرے، اس نے راڈار کو جنریٹ کیا اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وجود میں لے کے آیا۔ لہٰذا اگر چمگادڑ کو دیکھیں، وہ ایک آواز کو کانوں میں لگتی ہے اور اس سے وہ احساس کرتا ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا ایک رشین سائنسدان ہے جارجین کے نام سے، اس نے تجربات کے ذریعے سے ثابت کیا کہ اگر چمگادڑ کے کانوں کو کاٹ لیں تو اسے تاریکی میں پرواز کرنے میں مشکل پیش آئے گی، لیکن اگر اس کی آنکھوں کو مکمل طور پہ نکال دیا جائے تو پھر بھی وہ پوری مہارت کے ساتھ پرواز کر سکتی۔ گویا چمگادڑ اپنے کانوں کی مدد سے دیکھتی ہے، نہ کہ اپنی آنکھوں سے، اور یہ عجیب و غریب چیز ہے، اس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب لہٰذا یہ ایک دو مثالیں ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اسی بارے میں نہج البلاغہ سے
ہم لوگ ایک چیز نقل کرتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس کے ضمن میں اشارہ کیا ایک مفصل خطبے میں. حضرت کیا کہتے ہیں کہ رات کی تاریکیاں، عبارت عربی کو نہیں پڑھتے تاکہ باقی ہمارا نزدیک ہے، رات کی تاریکیاں چمگادڑ کو دیکھنے سے اندھیرے اسے چلنے سے باز رکھتے ہیں. پاک و پاکیزہ اور بزرگ و برتر ہے وہ ذات کہ جس نے پہلے سے موجود کسی نمونے اور مثال کے بغیر تمام چیزوں کو کیا کیا ہے، تخلیق کیا ہے. یہ خداوند متعال کہ جس نے اس چمگادڑ، خب یہ ایک چمگادڑ ہے، اسی طرح سے اور دیگر بہت سارے موجودات ہیں کہ اگر ان کو کمپیرزن کیا جائے تو ہر ایک کی تخلیق جو ہے وہ دوسرے کی تخلیق سے کیا ہے، مختلف ہے. مثلا انواع و اقسام کی اگر ہم لوگ موجودات پہ ریسرچ کرتے ہیں، مثلا سائنسدان جو ہیں مختلف موجود، مثلا چیونٹیوں پہ ہی ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کیسے اپنے وجود سے زیادہ وزن اٹھا لیتی ہے، کیسے جو ہے وہ کالونیز بنا کے زیر زمین زندگی گزارتی ہے، اور کیسے اس کے اندر یہ چیز آ گئی کہ وہ جو دانا ہے اس کو اس طرح سے لے کے جاتی ہے کہ زمین کے اندر وہ دانا رہتا ہے لیکن اگتا نہیں ہے، وہ وہاں سے اس کو بریک کرتی ہے کہ چیزیں کہ مثلا آپ شہد کی کیسے وہ ڈیزائن بنا لیتی ہے. اسی طرح سے ایک پھول کو آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، حیرت انگیز ہیں کہ جو انسان کو وعدہ کرتی ہیں، جیسے گویا انسان ایک طلسماتی دنیا کے اندر جو وہ آ گیا. تو یہ ساری چیزیں اس چیز پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ نظم، یہ ہم آہنگی، یہ جو عجیب و غریب نظام ہے اس کو بنانے والا کوئی ہے. آپ تمام احباب کا کسی کو مزید سوالات اگر آپ کے ہوں تو اس سے ہم لوگ لیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ میٹنگ کو جوائن کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.